باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ سورۃ الزاریات مکیۃ، مکی صورت ہے۔ تلاوت میں سورہ قاف کے بعد 51 نمبر پر ہے اور نزول میں یہ 67 نمبر ہے، نازل ہوئی ہے سورہ احقاف کے بعد۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط کہ ماقبل سورت میں حشر اور نشر کا بیان تھا، اب یہاں پر بطور ترقی جزا و سزا کا بیان ہے۔ اس سورت کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ جزائے اعمال یقینی ہے۔ سورت کا خلاصہ، بنیادی مسئلہ اس میں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع ہے۔ پہلے شواہد قیامت بیان ہوں گے، پھر وقوعی مجازات، پھر اثبات دعویٰ، پھر 2 دلائل عقلیہ، پھر جو ہے نا تخویف دنیاوی کے 5 نمونے، اور تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی وہ ذات، تجری جس نے جاری کیا، روانہ کیا، الریح ہوا کو، لافادۃ العالم، عالم کی افادہ کی تھی۔ الرحمن بے ارسال الرسول، واللہ رحمان نے ارسال رسول کے ساتھ، اور رحیم بے اتباع المؤمنین، کہ مومنوں کی اتباع کرے، مومنوں کے اتباع پر ان کے وہ اتباع کر رہے اس کی۔ والذاریات ذروا، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ یہاں پر مفسرین نے بہت اقوال ذکر کی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سارے یہ ہواؤں کی صفت ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ مجاہدین کی صفت ہے، بعض نے کہا یہ مبلغین کی صفت ہے، بعض نے فرمایا علماء کرام کی، ہر جگہ بعض نے الگ الگ کہا ہے۔ تو والذاریات قسم ہے ان ہواؤں کی، ذرون جو غبار اڑانے والی ہے، فالحاملات وقرا پس قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والی ہے، فالجاریات یسرا پھر قسم ہے فالجاریات یسرا پس پھر قسم ہے ان ستاروں کی
جو نرمی سے چلنے والے ہیں. اور بعد نے جاریات کو کشتیوں کا صفت بھی بنایا کہ فل جاریات یسرا، پھر قسم ہے اس کشتیوں کی جو نرمی سے چلنے والی ہے. فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حکم کو تقسیم کرتے ہیں. جو حکم کے مطابق چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں. انما توعدون لصادق، انما تحقیق سے توعدون جو وعدہ کیا جاتا ہے آپ سے، لصادق وہ سچا ہے. انما توعدون میں یہ ما جو ہے نا اس کو مصدریہ بھی بناتے ہیں اور موصولہ بھی. اگر یہ مصدریہ ہو تو پھر ہے ان وعدکم لصادق، اور اگر یہ موصولہ ہو تو پھر انما توعدون ہو، ان توعدون ہو لصادق. وَإِنَّ الدِّينَ، بے شک حساب کا دن جو ہے، قیامت کا دن جو ہے، لواقع وہ واقع ہونے والی ہے. والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک قسم ہے آسمان کی جو ذات الحبک ہے. ذات الحبک کا 3 معنی ہے. یا تو حبک جال کو بھی کہتے ہیں، قسم ہے آسمان کی جو جالی دار ہے، یعنی اس میں جال ہے ستاروں کے. دوسرا معنی حبک راستوں کو بھی کہتے ہیں، تو والسماء آسمان کی ذات الحبک جو راستوں والا ہے. تیسرا معنی حبک کا معنی حسن اور جمال بھی ہے. والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی جو حبک ہے جو جمال والا ہے. انکم بے شک لفی قول مختلف، بے شک تم پڑھے ہو لفی قول مختلف، ایک پیچیدہ بات میں، ایک اختلاف میں. اے مختلف مع المؤمنین، تم مومنوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہو کس چیز میں؟ تو بعد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں یہ اختلاف کرتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اختلاف کرتے قیامت میں، جزا میں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اختلاف کرتے قرآن مجید میں. یوفا کو اس سے وہی پھرتا ہے، عنہ اس سے من افکا جس کو پھرنا ہوتا ہے. قتل الحراسون، ہلاک ہو جائے خراسون وہ اٹکل پچو باتیں بنانے والے، جو اپنے طرف سے اٹکل بناتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے. الذین وہ لوگ فی غمرۃ کہ وہ اپنے غنات میں، اپنی جہل میں، ساہون غافل ہے. یسألون یہ سوال کرتے آپ سے، ایان یوم الدین کب ہوگا قیامت کا دن. یوم اس دن ہم علی النار کہ یہ لوگ آگ پہ یفتنون ان کو پیش کیا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے ذوقوا چکو، ما فتنتکم اپنے غضاب کو چکو، اپنی مزہ چکو اپنی شرارت کا، اپنی شرارت کی جزا کا. ھذا الذی وہ کنتم جس پر تم تستعجلون تیزی کرتے تھے. ان المتقین بے شک متقین لوگ فی جنات وہ جنتوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. آخذین وہ لیں گے، ما آتام جو دیں گے ان کو،
رب ان کا رب، انہم بے شک کانو ہوتے قبل ذالک اس سے پہلے، محسنین موحدین، کہ وہ جو تھے نا وہ موحد تھے، وہ نیکوکار تھے، کانو ہوتے قلیلاً تھوڑا زمانہ، تھوڑا سا وقت، من اللیل رات میں سے، ما یاجعون، ما یاجعون، اب جو ہے نا اس کا دو ماں وہ کے، یہ ماں کو جو ہے نا اس کو بعض اکابر نے، تفسیر ابن جریر نے، حسن بصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو موصولہ بنایا۔ جب اس کو موصولہ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کانو قلیلاً، وہ توڑا تھے رات میں سے جو سویا کرتے تھے، مانا بہت توڑا سوتے تھے، باقی جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتادہ وہ مانا کرتے، کہتے یہ ماں نافیہ ہے، تو کانو قلیلا من اللیل، وہ تھوڑا وقت ہوتا تھا رات کا جس میں وہ نہیں سوتے تھے۔ دونوں میں فرق سمجھے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ وہ بہت توڑا ہوتا تھا جس میں وہ کیا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، موصولہ، تو مانا یہ تھوڑا وقت وہ سوتے تھے، باقی پورا رات وہ عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی میں جو ماں نافیہ بنایا نا، تو ہم یہ کمزوروں کے لیے کہ وہ قلیلا من اللیل، تھوڑا سا حصہ ہوتا تھا جس میں وہ نہیں سوتے تھے، یعنی تھوڑا عبادت کرتے تھے اور زیادہ۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو معنی ہے ابن جریر کا، تو وہ تھوڑا سوتے تھے اور زیادہ، وہ تو دونوں قسم کے حضرات ہیں نا۔ ایک وہ ہے کہ جو رات کو تھوڑا وقت کے لیے اٹھتے، اب یہ ہم کمزور لوگ تھوڑے کے وقت پہ لیے اٹھ جائے تو اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ وبالاسحار، اور آخر رات میں، ہم یستغفرون، وہ استغفار کرتے، یہ نہیں کہ جو ہے نا رات کو عبادت کی تو صبح اٹھ کر عجب میں مبتلا ہو گئے، نہیں، وہ استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق حق ہوتا ہے، للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محتاج کا بھی ایک، والمحروم، اور صبر کرنے والا بھی، وفی الارض، اور زمین میں، آیات النشان ہے، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں میں، اپنی نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے، وفی السماء، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے، روزی ہے، وما، اور وہ توعدون، جن کا وعدہ کیا جاتا ہے تم سے، الجنت والثواب والعقاب، فورب السماء، پس قسم ہے رب السماء والارض، آسمان اور زمین کے مالک کے، انہو لحق، بے شک یہ حق ہے، انہو، بے شک یہ قرآن مجید، لحق، یہ حق ہے، مثلا، مثلا نطقکم، مثلا، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثلا ما انتم تنطقون، فرمائے اے مثلا نطقکم، ما وہ انتم تنطقون، جس طرح تم باتیں کرتے ہو۔ پھر روح المعانی میں، ھذا کقول الناس ھذا الحق کما انک ترى وتسمع، حل اتاک، تحقیق سے آیا ہے تمہارے پاس، حدیث واقعہ، قصہ، ضیف ابراہیم علیہ السلام کی مہمانوں کی، المکرمین، جو معزز تھے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس پر داخل ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، سلاما، تو انہوں نے سلام کیا، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وعلیکم السلام، قوم منکرون، تم تو اجنبی لوگ ہو۔ فراغ الی اہلی،
فراغا پس گئے چپکے سے الی آلی اپنے حال کے پاس، فجاء تو لے آئے بعجل سمین ایک موٹا بچڑا تلا ہوا، وہ لے آئے، فقربہ الیہم تو قریب کیا ان کو، قریب کیا ان کو، تو جب قریب کیا فقال کہا الا تاکلون تم کیوں نہیں کھاتے، جب قریب کیا تو جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، جب ہاتھ نہیں لگا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ڈر گئے، کیوں نہیں کھاتے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ جو کوئی کسی کی برائی یا نقصان کا طالب ہوتا تھا اس سے کچھ کہتا نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو پھر کسی نقصان کے لیے آئے، تو فرمایا الا تاکلون تم کیوں نہیں کھاتے، فاوجس منهم خیفہ تو محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے منہم ان سے خوف۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو خوف تھا نا اس وجہ سے تھا کہ چونکہ یہ فرشتے تھے اور یہ غضب کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اب وہ غضب کا جو اللہ کے قہر اور غضب کا اثر تھا نا وہ اس فرشتوں پہ تھا، وہ فرشتوں کا اثر جو ہے وہ غضب اور قہر کا وہ جو ہے نا اس پہ ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، تو قالوا انہوں نے کہا لا تخف آپ نہ ڈرو، وبشروہ انہوں نے خوشخبری دی ان کو بغلام علیم ایک لڑکے پر علیم جو دانشمند ہوگا وہ عالم ہوگا، فاقبلت امراتہ پھر آ گئی امراتہ ان کی بیوی فی سرتن وہ حیرانگی میں، فسکت وجہہا تو اس نے اپنے ماتھے کو مارا، اپنے چہرے کو مارا، وقالت اور کہا اس نے عجوز عقیم، وقالت قالت کا فاعل جو ہے نا عجوز نہیں ہے بلکہ یہ مقولہ ہے، قالت بولی وہ، عجوز عقیم کیا ایک بانج بڑھیا، کیا ایک بانج بڑھیا وہ بچہ جنے گی، قالو انہوں نے کہا کذالک، انہوں نے کہا کذالک آپ اسی طرح ہوں گے، قال رب فرمایا آپ کے رب نے انہو بے شک اللہ تعالی حکیم حکمت والا ہے اور علیم دانا ہے، قال تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے فما حسبکم کیا ہے شان تمہاری ایھا المرسلون اے رسول اے فرشتو، وہ خوشخبری کے لیے تو ایک آتے بھی کافی ہے، آپ اتنے جماعت میں کیوں آئے، قالوا انہوں نے کہا انا ارسلنا ہم بھیجے گئے الی قوم مجرمین مجرمین قوم کی طرف مشرکین کی طرف جو لوط علیہ السلام کا قوم ہے، لنرسل تاکہ ہم بھیجا علیہم ان کے اوپر حجارہ حجارتن پتھر من طین جو پکائے گئے اے مدبوح مسومتن اے معلمتن باسم اصحابہ اس پہ جو ہے نا ان کے وہ جن کے لیے مقرر ہے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، عند ربک تمہارا رب کے حال المسرفین یہ مشرکین کے لیے، فاخرجنا پس ہم نے نکال دیا من کان فیہا جو بھی وہاں تھا من المؤمنین ایمانداروں میں سے ہم نے نکال دیا ان کو، فما وجدنا پس ہم نے نہیں پایا فیہا اس میں غیر بیت سوائے ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں کا، وترکنا ہم نے چھوڑ دیا فیہا اس میں آیتن اے علامتن
ایک علامت یعترف بها الخائفون للذین ان لوگوں کے لیے یخافون جو ڈرتے العذاب العلیم درناک عذاب سے، وفی موسیٰ اور عبرت تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجا ان کو الی فرعون فرعون کے پاس بسلطان مبین، بھیجا ان کو کلی دلیل دے کر، فتولا برکنہ سو اس نے فتولا وہ پھر گیا، فتولا اس نے سرتابی کی، برکنہ اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ، وقال اس نے کہا ساحر، یا رکن کا معنی قوت بھی ہے، وہ پھر گیا اپنے قوت کے ساتھ، رکن کا معنی جنود بھی ہے، فتولا برکنہ بجنودہ، وقال ساحر او مجنون، یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے یا مجنون ہے، اس کو جنون ہے، دیوانہ ہے، فاخذناہ پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو، وجنود اس کے لشکر کو، فنبذناہم اے فترکناہم ہم نے چھوڑ دیا ان کو، فی الیم میں سمندر میں، وہو ملیم اس حال میں کہ وہ ملامت کیا تھا، وفی عاد اور تمہارے لیے نشانی عاد میں، اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر، الریح العقیم وہ ہوا نامبارک، وہ نامبارک آندھی، ما تذرو نہیں چھوڑتا وہ من شین کوئی چیز، اتت علیہ کہ گزرے اس پر، الا جعلتہ مگر کر دیتا ہے اس کو، کررمیم بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، وفی سمود اور تمہارے لیے نشانیاں ہے سمود میں جو قوم ہے صالح علیہ السلام کی، اس قیل لهم جب کہا گیا ان کو تمتعوا تم فائدہ لو حتی حین ایک وقت تک، فعتوا تو انہوں نے انکار کیا، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، فاخذتهم الصاعقہ تو پکڑ لیا اس کو، الصاعقہ بجلی نے، وہم ینظرون اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے اس کو، اے بالنہار، فمستطاعوا نہیں دی طاقت ان کی، من قیام کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین اور نہ وہ تھے منتصرین کہ اپنا بدلہ لے سکے، ایک معنی، اور وہ تھے وما کانوا اور وہ نہیں تھے منتصرین، شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا بچاؤ کرے، وہ نہیں تھے کہ اپنے آپ کو بچائے، وقوم نوح اور تمہارے نشان نوح علیہ السلام کی قوم میں، من قبل اس سے پہلے، انہم بے شک کانوا ہوتے، قوما فاسقین وہ فاسق لوگ تھے، والسماء اور ہم نے آسمان کو بنایا، اے بنیناہا بنایا ہم نے آسمان کو، بأیدٍ اپنی قدرت سے، وإنا لموسعون اور ہم قدرت والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو یہ والسماء بنیناہا ہم نے بنایا، بأیدٍ اپنی قدرت سے، تو یہ ہاتھ سے مراد جو ہے نا، علامت التزانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ مثال ذکر کر کے فرماتے، فی توریہ اس میں کیا ہے، توریہ ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا کہ یہ بنائنا کو مقترن کیا ہاتھ سے، کہ وجہ یہ کہ ہر چیز جو بنائی جاتی ہے نا وہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، تو ظاہراً اس کا ہاتھ مطلب آتا ہے اور حقیقتاً اس کا معنی قدرت ہے، کہ بنایا اس کو اپنی قدرت سے، وَإِنَّا بے شک ہم لموسعون ہم وسعت والے ہے،
والارض اور زمین کو فرشناها ہم نے بچھا دی، اے بسطناها علی الماء فنعم الماہدون، پس ہم کیا اچھے بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شین، اور ہر چیز سے خلقنا ہم نے پیدا کیا زوجین، دو جوڑے مذکر اور مؤنث، لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، تو بھاگو دوڑو، الی اللہ، اللہ کی طرف، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ظاہر ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ، اور نہ بناؤ اللہ تعالی کے ساتھ الہًا آخر، دوسرا معبود، انی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، من اس کی جانب سے، نذیر مبین، ڈرانے والا ظاہر ہوں۔ کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین، نہیں آیا ہے ان لوگوں کے پاس، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، من رسول، پیغمبر، الا قالوا، مگر وہ کہتے تھے، ساحر، یہ پیغمبر جادوگر ہے، او مجنون، یا جنون والا ہے، دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ وصیت کی تھی کہ سب ایک ہی طرح کی بات کرتے تھے؟ تو فرمایا، بل نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم تھے طاغون، سرکش، وہ کافر لوگ تھے۔ فتولی عنہم، پس آپ پیر دے، آپ پرواہ نہ کریں ان لوگوں کا۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وذکر، آپ نصیحت کرے قرآن مجید پر، فإن الذکر، پس بے شک آپ کی نصیحت جو ہے، تنفع المؤمنین، وہ فائدہ دے گی مومنین کو، الذین یریدون الایمان، جو ارادہ رکھتے ایمان کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے پیدا نہیں کیا ہے جنات کو اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اللہ کی عبادت کے لیے، مگر اس لیے کہ لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو عبادت کے لیے، تو بہت سے لوگ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو جواب دیے کتاب التفسیر میں، بخاری شریف میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن، اے وما خلقنا من آل السعادت من الجن ومن آل السعادت من الانس، یعنی جنات اور انسانوں میں جو سعادت مند لوگ ہیں، جو نیک بخت لوگ ہیں، اس کو میں نے پیدا کیا، کس کے لیے؟ لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کرے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے، اور یہ جواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے تفسیر مظہری میں، کہ وما خلقت الجن والانس سے مراد یہ استعداد فطری مراد ہے، کہ اللہ نے انسان اور جنات میں یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس پہ دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ ما خلق، ہم نے نہیں پیا مگر عبادت کے لیے، اور اللہ فرماتے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے تو اس کو کہتے کن فیکن، ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ ایک چیز کا ارادہ کرے تو وہ کام ضرور ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے ارادہ کیا ہے ما خلقت الجن والانس لیعبدون،
اور یہ اس کے خلاف ہے، تو بظاہر تو اس میں تعارض ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ کن فیکون ہے تو پھر کوئی بھی آدمی وہ اللہ اور کی عبادت وغیرہ سے پیچھے نہ ہٹتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہے ارادہ تکوینیہ، ایک ہے ارادہ تشریعیہ۔ ارادہ تکوینی، اس میں اللہ نے جو امر اور جو ارادہ کیا ہے وہی ہوگا، اس سے ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ارادہ تکوینی میں کسی کو اختیار نہیں۔ ایک ہے ارادہ تشریعی، ارادہ تشریعی میں اختیار ہے، وہ ابتلاء ہے، وہ امتحان ہے۔ تو یہ جو وما خلقت الجن والانس، اس میں ارادہ تشریعی مراد ہے۔ اچھا، وہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، مختلف الفاظ ہے، لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ دوسری حدیث لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ما خلقتک، اگر حضور نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اب یہ حدیث جو ہے نا، جو لوگ اس کا انکار کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وما، تم کہتے ہو کہ لولا لما خلقت الافلاک، اس آیات کا خلاف ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، ایک ہوتا ہے ایک چیز کا مقصد اور ایک ہوتا ہے ایک چیز کا سبب، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک چیز کا مقصد اور ایک ہوتا ہے ایک چیز کا سبب۔ دیکھو، میں کہتا ہوں بابر تو یہاں کیوں آیا؟ یہ کہتا ہے استاد جی میرا مقصد ہے میں دور تفسیر پڑھوں اور جو ہے نا قرآن مجید سیکھوں، تو میں اس لیے آیا ہوں، یہ اس کا مقصد ہے۔ دوسرا اسے پوچھتا ہے تو آیا کیسے؟ وہ کہتا ہے مجھے حماد لے آیا، میں حماد کی وجہ سے آیا۔ اب دیکھو، یہ حماد کا اس کو لانا یہ سبب ہے، اور یہاں پر اس کا آنا سبق کے لیے یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، اور اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ ہاں، یہ حدیث جو ہے نا، بعض حضرات نے اس حدیث کو موضوع اور ضعیف کہا ہے، لیکن مستدرک علی الصحیحین کی کتاب التاریخ میں ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء السقام میں فرمائے کہ قد اعتمدنا فی تصحیح ھذا الحدیث علی الحاکم۔ امداد الفتاوی میں، امداد الاحکام میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حدیث توسل آدم صحیح سند سے ثابت ہے جو مرفوع ہے۔ آگے فرمایا ما اريد
میرا ارادہ نہیں ہے، میں نہیں مانگتا ان سے، منہم ان سے، من رزق حرام، وما ارید، نہ میں چاہتا ہوں، ان یطعمون کہ وہ مجھے کھلائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی بڑا روزی دینے والا ہے، ذو القوت المتین، زبردست طاقت والا ہے۔ فإن للذین، بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلم جو ظالم، ذنوباً حصہ ہے، مثلا ذنوب اصحابہم، جس طرح ان کے اپنے اصحاب کے لیے حصہ ہے، ان کی طرح اور لوگ ہیں، ان کا حصہ ان کے ساتھ جو کہ فلا یستعجلون، تو وہ مجھ سے جلدی سے مطالبہ نہ کرے۔ دیکھو یہ ذنوب جو ہے نا، یہ بھی ڈول کو کہتے دلوا، یہ بھی ڈول کو کہتے سجل، سجلہ، یہ بھی ڈول ہے، تینوں قرآن مجید میں استعمال ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ فعدلا دلوا، دلون اس ڈول کو کہتے ہیں جس میں پانی بالکل نہ ہو، سجل سجل اس ڈول کو کہتے ہیں کہ وہ کنویں میں نیچے جائے نا تو آدھا پانی ہو آدھا خالی ہو، اور ذنوب جو ہے نا وہ اس ڈول کو کہتے ہیں کہ جو بالکل بھرا ہوا ہو۔ فویل، پس ہلاکت للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا جو کافر ہے، من یوم، ان کے اس دن سے، الذی یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آگے سورہ طور، یہ مکی ہے، تلاوت ترتیب عثمانی میں یہ 52 سورہ زاریات کے بعد، اور نزول میں یہ 76 نازل ہوئی سورہ سجدہ کے بعد۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط وہ یہ ہے کہ اخیر میں فرمایا کہ فویل للذین کفروا، ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع، وہاں بھی تخویب، یہاں بھی تخویب۔ یا دوسری سورہ زاریات میں فرمایا کہ ان الدین لواقع، اب یہاں پر اس پر وہ ترقی کر رہے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ سورہ طور کی موضوع ہے بدعمالی کی سزا یقینی ہے۔ بدعمالی کی سزا یقینی ہے۔ سورہ طور کا خلاصہ یہ ہے کہ شواہد مجازات ہے، پھر وقوع مجازات اور انجام فریقین ہے، پھر تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین کے شکوے، اور طریق المناظرہ بالمشرکین ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی انزل کتاب فی الطور والقابہ، جس نے اپنے کتاب کو نازل کیا طور اور قابہ میں۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ کی عام میں ربانی، بتاکید المقسم، جس پہ قسم کا اس کی تاکید کا، رحیم اللہ تعالیٰ، بجعل الخوف فی قلوب المؤمنین، والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھو یہ طور محل ہے، محل، اس سے مراد
حال ہے، طور وہ جگہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، تو فرماتے کہ وہ طور قسم ہے اس وحی کی جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر کوئی طور میں، وہ کتاب مستور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے۔ اب کتاب مستور سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا تورات ہی مراد ہے، کیونکہ پیچھے طور کے مناسب ہے۔ بعد نے فرمایا کہ اس سے جو ہے نا قرآن مجید مراد ہے کتاب مستور سے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے ہر کتب سماوی مراد ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے عمل نامہ مراد ہے۔ فی رق منشور، فی رق منشور، اس کشادہ ورقوں میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے اس گھر کی المعمور جو آباد ہے۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس چھت کی جو اوپر ہے۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے سمندر کی۔ مسجور کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے مسجور برا ہوا، دوسرا مسجور جوش مارتے ہوئے۔ تو دیکھو آسمان پہ قسم کھا کے کہ آسمان کو دیکھو کہ آسمان کا احاطہ نہیں ختم ہونے والا، سمندر کی وسعت نہ ختم ہونے والی، تو ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب قسم ہے کہ یہ طور اور کتاب مستور اور رق منشور، بیت معمور اور سقف مرفوع اور بحر مسجور، یہ اس پر شاہد ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا غضب جو ہے نا وہ واقع ہوگا۔ ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، من دافع، نہیں ہے اس کے لیے کوئی دافع دفع کرنے والا، یوم اس دن تمور السما، کہ کانپے گا، ترترا کر لرزے گا، السما آسمان، مورن لرزتے ہوئے، وتسیر الجبال، اور اڑے گی چلنے لگے گی، الجبال پہاڑ، سیرن چلنے، وہ چلنے گی چلنے کی طرح، فویل پس ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین وہ تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین وہ لوگ، هم فی خوض کہ وہ اپنے جھوٹی باتوں میں، یلعبون و مشغول ہے، وہ کھیل رہے لگے ہوئے ہیں، یوم اس دن، یدعون کے دکیلے جائیں گے ان کو، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعن دکیلتے ہوئے، کہا جائے گا ان کو، یقال لهم هذه النار، یہ آگ التی وہ کنتم جو تھے تم، بہا اس پر، تکذبون تم جھٹلاتے تھے اس کو، اے بہا بالجہنم، افسحر ھذا کیا یہ جادو ہے، ام انتم یا تم لا تبصرون لا تعقلون تم نہیں دیکھتے، تم عقل نہیں سمجھتے، اس لوحہ اللہ کہیں گے اس لوحہ، اب داخل ہو جاؤ اس میں، فصبرو
تم صبر کرو، او لا تصبرو، یا صبر نہ کرو، سوان برابر ہے تمہارے اوپر۔ انما تاکہ تجزون، بدلہ دیا جاتا ہے تم کو، ما وہ کنتم تعملون، جو تم کو عمل کرتے تھے دنیا میں۔ ان المتقین، بے شک متقین لوگ، فی جنات، وہ جنات میں ہوں گے، فی جنات و نعیم، وہ نعمتوں کے، وہ جنت میں ہوں گے نعمتوں کے، فاکہین، وہ لذت حاصل کر رہے ہوں گے، ہنیئن، وسعت کے، وسعت ہے ان کے لیے، بما اس چیز پر تعملون جو عمل کرتے تھے، متقین، انہوں نے تکیہ لگایا ہوگا، علی سرر، علی سرر، تختوں پر، مصفوفتن، جو قطاروں میں بچھے ہوئے ہوں گے، وزوجناہم، اور ہم دیں گے ان کو، جوڑا میں دے دیں گے ان کو، بحور عین، وہ حور ہم نکاح میں دے دیں گے ان کو، وہ حور بڑے آنکھوں والی، والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور تابعداری کی، پیروی کی ان کی ذریتہم، ان کے ذریت نے، ان کے اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ، الحقنا، تو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وما التناہم، ہم کم نہیں کریں گے ان کے، من عمل، کے عمل میں سے، من شیء، کوئی چیز، کل امر، ہر شخص جو ہے نا، بما کسبا، ہر شخص اپنے عمل میں، رہین، وابستہ ہوگا، وہ رہین ہوگا، وہ مرہون ہوگا، اس کو محبوس ہوگا، وہ بند ہوگا۔ اب جو ہے نا، کل عمر بما کسب رہین، ایک تفسیر یہ ہے کہ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر، اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھی جگہ میں ہوگا، اور برا عمل کیا تو برے عمل میں ہوگا، جگہ میں ہوگا۔ اور دوسرا تفسیر ہے کہ یہ چونکہ رہین میں محبوس بند ہونے کا، پکڑنے کا بات ہے، تو یہ مسلمان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ کل عمر ان کافر، ہر کافر بندہ جو ہے نا وہ محبوس ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ وَزِدْنَاهُمْ، اور ہم زیادہ دیں گے ان کو، بِفَاكِهَةٍ، میوے، وَلَحْمٍ، گوشت، مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا، وہاں یتنازعون، وہ لیں گے ایک دوسرے سے، وہ ایک دوسرے سے لیں گے، پیا اس میں سے، کاسن، وہ گلاس شراب کا، لا لغو فیہ، ہاں، کہ نہیں ہوگا وہ بیہودگی، بکواس، فیہا، یہ فیہا میں یہ فی اجلیہ ہے، ایل اجلیہ، اس کی وجہ سے، ولا تعصیم، اور نہ کوئی گناہ کا کام، وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور طواف کریں گے ان کے۔ اچھا، یہ جو پیچھے آیات گزرا نا، آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، اس کے متعلق ایک تو یہ ہے نا کہ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین مثلا بزرگ ہے یا اولاد نیک ہے، اولاد اونچی جگہ پہ ہوگی، اب والدین جو ہے نا وہ الگ جگہ پہ، اب اولاد چاہے گا کہ یہ میرے والدین میرے برابر ہو جائے، میرے ساتھ ایک آواز ہو جائے، تو وہ ان کا درجہ جو ہے نا اس کو اوپر کر دے گا۔ اب اس پہ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو اچھا مقام ملا ہے، اس کو دوسرے، اب یہ آپس میں ان کو برابر کر دیتے ہیں، یہ کہ اوپر والے کو نیچے لے آئے، نیچے والے کو اوپر لے، دونوں کو درمیان میں کرے، اب اللہ کیا کریں گے، سب کو اوپر لے جائیں گے، سب کو اچھا مکان دیں گے۔ اس میں کافی عرصہ مجھے ایک اشکال تھا، پھر بعد میں اللہ نے اس کا حل کیسے دے دیا،
جگہ تو معلوم نہیں. دیکھو مثال کے طور پر میرے والد کا مقام بڑا ہوا ہے، اب میں چاہوں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس رہوں، تو اب جو ہے نا مجھے جو ہے نا اپنے والد کے ساتھ کیا، میرے والد چاہتے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے تو مجھے اوپر کیا، ٹھیک ہے. اب میں اور میرا والد برابر ہوں گے نا، وہ اسی طرح میرے والد کا والد ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، اس کا والد ہوگا وہ بھی یہی کہے گا. وہ تو بابا یہ تو بابا آدم علیہ السلام تک سارے برابر ہو جائیں گے. اشکال شریف سمجھ میں آیا یا سمجھ میں نہیں آیا؟ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جنت جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر جس آدمی کو جو بھی ملا ہے وہ اس پہ اتنا خوش ہوگا وہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو، وہ اس کو جو ہے نا کسی اور کو اپنے سے زیادہ نہیں سمجھے گا. اور اس کی مثال دنیا میں عقل انسان جو ہے نا بڑا بھی بے وقوف ہو لیکن وہ اپنے اندر اپنے آپ کو سمجھدار کہتا ہے، دوسرے کو اپنے سے زیادہ سمجھدار نہیں کہتا. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح ہے کہ آپس میں مثلا یہ مولوی صاحب رہ رہا ہے، اب اس کے دل میں آ گیا کہ مجھے جو ہے نا وہ اپنے والد صاحب سے ملنا ہے، یا اس کا بیٹا ہے مثلا ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، اللہ دے دے گا، اس میں کیا باقی ہے. اللہ سے امید رکھنی چاہیے، امید رکھو ہو جائے گا. اب یہ جو ہے نا اب اپنے بیٹے کے پاس جائے تو جس طرح یہ آپ نے ریل میں دیکھا ہوگا نا، ریل میں ایک بالکل وہ اعلیٰ درجے کے اے سی والے ہوتے وہ کمرے، دوسرے ہو نا وہ اس سے میڈل والے ہوتے، تیسرا وہ عام جو لوگ جاتے جس میں وہ ڈبہ ہوتا ہے، مثلا ایسے 3 مدارج میں. تو اب یہ کہ وہ ان دونوں کا آپس میں ملنا ہے، اے سی والے کو عام کے پاس لے آئے، وہ اے سی والا تنگ ہوگا، اب یہ کہ اس کو جو ہے نا وہاں لے جائے. اب جب یہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے، ایک دوسرے سے وہ لذت اٹھانا چاہیں گے، جو دیر سے ملاقات کی خیال کریں گے، جو دو بندہ اونچے مقام کا ہوگا نا یہ دوسرا اس تک خود بخود پہنچ جائے گا. تو یہ ملاقات کے لیے ہوگا. یہ کس کے لیے ہوگا؟ وما علتنا من عمل من شیء. اچھا اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی، دیکھو اس کا عمل زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیٹے کا عمل کم ہے، تو اس کے عمل کی وجہ سے اس کے بیٹے کو فائدہ ملا نا. اب یہ ذات ہے، ذات، ٹھیک ہے، اور اس کی ذات یہ وسیلہ بن گئی کس کے لیے؟ اس کے بیٹے کے لیے. او بابا وسیلہ بالذات اور کیا ہوتا ہے؟ یہ وسیلہ نہیں ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی ذات کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ وہ اوپر مقام پہ آیا. ٹھیک ہے، اب آگے جاؤ، فرمایا کہ وہ یطوف علیہم، طواف کریں گے ان کے اوپر، علمان، وہ غلمان ہوں گے، وہ خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ہوں گے، کأنہم لہن، ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ جو ہے نا لؤلؤ مکنون، گویا وہ غلابوں میں رکھے ہوئے موتی ہے. اب غلاب میں ایک موتی رکھا ہے، اس کی خوبصورتی کا، اس کی صفائی کا کیا عالم ہے. اب یہ علمان کون ہوں گے؟ اس میں 3 اقوال. ایک قول یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مستقل جنتی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کستور اور مشق سے پیدا کیا ہے. اور دوسرا
اس سے مراد وہ غلمان کفار ہے، جو کافروں کے جو بچے ہیں نا، جو بلوغ سے پہلے پہلے وہ مر چکے، وہ مراد ہے۔ اور تیسری بات، اس غلمان سے اپنے نابالغ بچے مراد ہے مسلمانوں کے۔ کانم واقبل بعضهم، وہ ایک دوسرے کی طرف وہ متوجہ ہوں گے، بعض ان میں علی بعض کی طرف، یتساءلون، وہ ایک دوسرے پوچھیں گے، یتحدثون فی امر الدنیا، قالوا، وہ کہیں گے، انا کننا، بے شک ہم تھے، قبل، اس سے پہلے، فی آل، اپنے آل میں، مشفقین، ہم بڑے ڈرتے تھے، فمن اللہ، اللہ نے احسان کیا، علینا، ہمارے اوپر، ووقانا، اور بچا دیا ہم کو، عذاب السموم، عذاب السموم، وہ عذاب جو کس کا تھا؟ جو نار کا تھا، جو آگ کا تھا۔ انا کننا، وہ کہیں گے بے شک ہم تھے، من قبل، اس سے پہلے، ندعو، اے نعبدو، کہ ہم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، انہو هو البر الرحیم، بے شک یہ اللہ تعالیٰ، هو البر، وہ بڑا محسن ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ پیارو، یہ انہو والبر الرحیم، حضرت شاہ صاحب، شاہ شرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہر نماز کے بعد اس کو 11 بار پڑھے اور اس طرح مجھے دیکھو، انگلیوں پہ دم کرے اور پیشانی پہ انگلیاں پھیرے، کہتے یہ قیامت کے روز میدان حشر میں اس طرح ہوگا کہ اس کا چہرہ وہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو اس کو جو ہے نا وہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھو۔ فذکر، آپ نصیحت کریں ان کو، بالقرآن، فما انت، پس آپ نہیں ہو، بنعمت ربک، اپنی رب کے نعمت کے ساتھ، بکاہن، فالبین، ولا مجنون، اور نہ آپ دیوانہ ہو۔ ابن خلدون وہ فرماتے ہیں کہ کاہن یہ وہ ہے جو جنات، ستاروں سے علم رمل، علم سینہ وغیرہ کے ذریعے کچھ معلوم کرتے ہیں۔ تو کسی کا صحیح ہوتا ہے اور کسی کا غلط ہوتا ہے۔ اب ان سے مستقبل کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ من اتا کاہنا او امرأۃ فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاہن فالبین، ام یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں، شاعر، کہ یہ پیغمبر شاعر ہے، نتربص، ہم انتظار کرتے اس پر، ریب المنون، وہ گردش زمانے کی، قل، تم کہہ دو، تربص، انتظار کرو، فانی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم، کیا حکم کرتا ہے ان کو، احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا، اس بات کی، ام ہم، یا وہ، قوم طاعون، وہ قوم سرکش ہے۔
ام یقولون، کیا وہ کہتے کہ تکولہ، اس نے اپنے آپ سے بنا ہے اس کو، بل لا یؤمن، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، فلیأتوا، پس وہ لے آئے، بحدیث، ایک حدیث کو، مثلی، جو اس کے مثل ہو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہو۔ ام خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے من غیر شیئن، اے من غیر خالق، شیئن یہاں شائن کے معنی میں، ام هم الخالقون، یا وہ خود جو ہے نا خالق ہے، ام خلقوا، ام خلق السماوات، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، ام عندهم، کیا ہے ان کے پاس، خزائن ربک، آپ کے رب کے خزانے، ام هم المسیطرون، یا وہ داروغہ ہے، ام لهم سلم، کیا ہے ان کے پاس کوئی سیڑھی، یستمعون، کہ وہ کان لگائے، اے فیستمعوا فی السماء کلام الملائکہ انہ لیس برسول، فلیاتی، وہ لے آئے، مستمعم، اپنے سننے والی بات کو، بسلطان مبین، کسی دلیل واضح کے ساتھ، ام لہ البنات، کیا ہے ان کے لیے بنات لڑکیاں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بنون ہے، تمہارے لیے بچے ہیں، تمہیں لڑکے دیے اور ان کو لڑکیاں، اپنے لیے لڑکیاں لی، ام تسألم، کیا تم سوال کر، ام تسألم، کیا وہ سوال کرتا ہے تم سے، اجرن، وہ بدلہ مانگتا ہے اس سے، کیا وہ پیغمبر سوال کرتا ہے ان سے، اجرن، بدلہ، پیس، فہم، پس وہ، من مغرم، اس کے تاوان سے، مسکلون، وہ دبے جا رہے، وہ بوجھ بنے جاتے ہیں، ام عندم، کیا ہے ان کے پاس، العیب، عیب، لوح محفوظ کا علم، فہم یکتبون، پس وہ لکھتے، ام یریدون، کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں، مکرن، مکر کی، فریب کی، دھوکہ کی، فالذین، پس وہ لوگ، کفر، جو کافر ہے، ہم المکیدون، بے شک وہ دعو کر رہے، وہ دھوکہ دے رہے، ام لم، کیا ہے ان کے لیے، الہ، معبود، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، سبحان اللہ، پاک اللہ تعالی، عما، اس چیز سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھے، کسبن، ایک ٹکڑا، من السماء، ایسا کتم، من السماء، جو گر رہا ہے آسمان سے، یقولون، وہ کہیں گے، سحاب مرکوم، یہ تو گہرا بادل ہے، فذرہم، پس آپ ڈرا دے ان کو، حتی، یہاں تک، یلاقو، کہ وہ ملے، یومہم الذین، ان کے دن اس سے، فیہ یصعقون، جس میں ان کو مارا جائے گا، یوم، اس دن، لا یغنی، دفع نہیں کرے گے ان کے سے، کیدہم، ان کی مکر، شین، کوئی چیز، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ لِلَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، ظلموا، جو ظالم، عذاباً، غذاب، دون ذالک، اس کے علاوہ، ولیکن اکثرهم، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، وَاصْبِرْ، آپ صبر کرے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا، فَإِنَّكَ، بے شک آپ جو ہے نا، بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے نگرانی میں ہے، وَسَبِّحْ، آپ پاکی بیان کرے، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، حین تقوم، اب حین تکون، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اے للصلاۃ، نماز کے لیے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھو، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے، للتبلیغ، تبلیغ کے لیے، سبحانک اللہم نحمدہ و نستعین پڑھو، الحمدللہ نحمدہ و نستعین پڑھو، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مجلس سے، یہاں پر مفسرین نے وہ دعا لکھی ہے کہ جب آدمی مجلس سے اٹھے اور یہ پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، اس مجلس میں جتنے بھی گناہ ہوئے، اللہ سب کو معاف فرما دے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ومن اللیل، اور
بعض کچھ حصہ رات کا فسبح، تو اس میں بھی تسبیح کر، و ادبار النجوم، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد۔ اب آگے یہ سورہ نجم ہے، یہ بھی مکی ہے، نازل ہوئی ہے سورہ اخلاص کے بعد۔ حالت نزول میں یہ 23 نمبر سورت ہے، 23 نمبر سورت ہے، اور اس کا ماقبل کے ساتھ آسان ربط تو یہی ہے کہ آخر میں فرمایا وہ ادبار النجوم، اور یہاں پر مارے کہ والنجم اذا ہوا۔ دوسرا سورہ طور کے اخیر میں تسبیح یعنی تنزیہ الرحمن عن الشر عن الشرکاء کا بیان تھا۔ اب اس کی ابتدا میں معبودان باطلہ کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا ہے اور ان سے شفاعت کاریہ کی نفی کی گئی ہے۔ موضوع صورت کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و الہی ہے، اور تمہارے معتقدات یہ ظن و تخمین پر مبنی ہے۔ سورہ نجم کا خلاصہ یہ ہے کہ اثبات رسالت ہے، طریق المناظرہ بالمشرکین ہے، زجر نفی شفاعت قہریہ ہے، اور تسلی خاتم الانبیاء ہے، شکوہ خاص ہے، در ضمن تفصیل مضامین اور تخویفات۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی جعل النجم منورا ہادی السبیل فی الارض کالرسول لصفاء القلب المومن۔ اس کو ہادی بنایا، وبالنجم ہم یہتدون، الرحمن بالوحی، الرحیم علی المؤمنین بارسال رسولہ۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ ڈوبنے لگے، اذا ہوا جب وہ ڈوبنے لگے، جب وہ غائب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، حضور کا فرما رہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ضلالت اور غوایت میں فرق کیا ہے، فرمایا کہ ضلالت یہ ہے کہ بھولے ہوئے نسیان کے ساتھ آدمی دوسرے راستے پر چلے، اور غوایت یہ کہ قصدن عمدن چلے۔ تو حضور کا دونوں کا حضور سے نفی فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى، اور حضور جو ہے نا وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا نہیں ہے۔ دیکھو جہاں پر حضور نے وہ اجتہادی فیصلے کیے تھے نا، مثلا بدر کے قیدیوں کے متعلق، اسی طرح اور بھی بہت سے فیصلے،
اور اس پہ تنبیہ آئی. یہ اصل میں یہ بھی حضور کی وہ اجتہاد تھی، اپنے نفس کے طرف سے کوئی بات نہیں تھی. ان ہوا الا وحی، نہیں الا وحی مگر وہی ہے، یوحا جو اس کی طرف آتی ہے، علمہ تعلیم دیا ہے اس کی، شدید القوا بڑے طاقتور نے، ذو مرۃ فاستوی، ذو مرۃ زوراور ہے، فاستوی پس وہ قائم ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى پھر نزدیک ہوا، فتدلّى اور بھی قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ پھر تب فاصلہ ان میں، قاب قوسین دو کمان کے برابر، او ادنی یا اس سے بھی کم، فاوحا پھر اس نے وحی کی، الی عبدہ اپنے بندے کے دل میں القاء کیا، ما اوحا جو اس نے وحی کی، ما کذب الفؤاد، ما کذب، کذب کا ایک معنی ہے اخطا، کہ خطا نہیں ہوا ہے، غلط نہیں ہوا ہے. الفؤاد الف لام عوض مضاف الیہ کے ہے، اے فؤاد النبی، یا ما کذب الفؤاد جھوٹ نہیں کہا ہے حضور کے دل نے، ما ارا جو اس نے دیکھا ہے، اے بے بصری من سورت جبریل. افتمارون کیا تم جگڑتے اس کے ساتھ، علی ما یرا جو اس نے دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ پر تحقیق سے اس نے دیکھا ہے اس کو، نزلة اخرى ایک بار اور بھی. یہ لقد رآہ میں یہ ہو ضمیر یہ لوٹ رہی ہے شدید القوا، جو قوا ہے نا اس کی طرف لوٹ رہی ہے. عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس ہے. سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی اس لیے کہ التی یہوی ینتہی الیہ کل ملک مقرب، جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں نا ان سب کا رینج جو ہے نا، رینج بس آخری رینج یہ سدرۃ منتہی ہے. آگے فرمایا عندہا جس کے پاس جنت الماوا، جنت ماوا ہے، التی جنت ماوا ہوئے، التی وہ یاوی الیہ ارواح الشہداء والمتقین، اذ یغشی السدرۃ جب اس سدرہ پر چاہ رہا تھا، ما یاشا جو چاہ رہا تھا اس پر، جب ڈانپا اس کو وہ چیز جتنے ڈانپا جو اللہ کے تجلیات تھے. ما زاغ البصر تو نہ بہگی تھی حضور کی نظر، وما طغی اور نہ حد سے بڑی تھی، لقد رآ تحقیق سے دیکھا تھا انہوں نے، من آیات ربہ اپنے رب کے بڑی نشانیوں میں سے اس نے دیکھا تھا. افرأیتم اللات والعزی اب تم مجھے خبر دو، اللات والعزی لات اور عزی کے متعلق. دیکھو پیچھے جو ہے نا یہ پورا یہ جو بیان کیا کہ ماں حضور کا بل وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَةِ رَبِّ الْكُبْرى، اب آ گیا فَرَأَیْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، اس کا کیا وہ ہے؟ تو ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام صاحب،
کہ دیکھو جب ایسا بڑا پیغمبر جس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہو، جب وہ جو ہے نا وہ الہ نہیں ہو سکتا تو اس کے علاوہ کون الہ ہو سکے گا؟ تو افرأیتم، کیا تم نے غور کیا ہے اللات والعزیٰ، لات اور غزہ پر، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات جو تیسرا خدا ہے ان کا۔ اب یہ لات اور غزہ اور منات کیا چیز ہے؟ تو اس میں ایک کل یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ بت بناتے، اور محبت کی بنیاد پر ان کو مؤنث کے نام سے پکارتے تھے۔ تو اب اس طرح ہے کہ جو لات ہے نا تو یہ الہ اور اللہ سے یہ مؤنث انہوں نے بنایا، اور غزہ عزیز سے، اور منات منان سے۔ دوسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لات جو تھا نا یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، ستو وغیرہ پلاتا تھا، عمر ابن عود اس کا نام تھا، اور جب مر گیا، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مر گیا تو اس کی قبر طائف میں ہے، تو بت بنایا، کہتے یہ بڑا نیک آدمی تو وہ لے آیا خانہ کعبے میں رکھ دیا۔ اور غزہ کے متعلق نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، اس کے نیچے جو ہے نا ایک عورت بیٹھی ہوگی، لوگ ان کی عبادت کرتے، اس کو قتل کرو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کچھ دیکھا نہیں، پھر جو ہے نا حضور کو کہا وہاں تو کوئی نہیں، تو حضور نے کہا یہ درخت کاٹو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہ درخت کاٹا۔ اگلے دن گئے تو وہاں ایک عورت تھی اور وہ اپنا بال نوچ رہی تھی، تو یہ فرمایا یہ غصہ تھی۔ اور منات کے متعلق امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک نیک آدمی تھا، مر گیا تو انہوں نے اس کا مجسمہ بنایا۔ وَكَانُوا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، ان کو کوئی تکلیف آتا تھا تو وہ جو ہے نا اس کو وہ کرتے تھے، اس کو پکارتے تھے۔ فرمایا الکم الذکر، کیا تمہارے لیے مذکر ہے، وَلَهُ الْأُنْثَى، اور اللہ کے لیے مؤنث ہے، تِلْکَ اذن، پھر تو یہ قسمت ضیزہ، یہ تو بڑی بری تقسیم ہے۔ اور شیخ الاسلام صاحب معنی فرماتے قسمت ضیزہ، یہ بونڈی تقسیم ہے، بونڈی تقسیم، ناچائز۔ انہیا نہیں ہے یہ الا اسماء مگر نام سمیتموها کہ تم نے اپنی طرف سے رکھا ہے، انتم تم نے، وآباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کیا ہے اللہ تعالی نے، بیا اس پر من سلطان کوئی دلیل، یتبعون تم تابعداری نہیں کرتے، الا الظن مگر ظن کی، اٹکل پچو کی، وما تہوی الانفس اور جو پیروی کرتے ہو خواہش کی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ حالانکہ آیا تھا ان کے پاس من رب ان کی رب کی جانب سے، الہدا ہدایت، ام للانسان
کیا ہے انسان کے لیے ما تمنا، جو تمنا کرتا ہے، فللہ، پس اللہ تعالی کے لیے، الآخرت والاولی، آخرت اور دنیا کا اختیار ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكِ السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے اس سماوات، آسمانوں میں، لا تغنی، فائدہ نہیں دے گا ان کو، شفاعت، ان کی سفارشیں، کوئی چیز، من بعد ان یاذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کو اذن کرے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویرضا، جس سے راضی ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت پر، لیسمون، وہ مسمہ کرتے، وہ نام دیتے، الملائکۃ، فرشتوں کو، تسمیۃ الانثی، مؤنث کا نام، وما لهم، نہیں ان کے لیے بھی اس پر، من علم، کوئی علم، یتبعون، وہ تابعداری نہیں کرتے، الا الظن، مگر ظن کی، وہ ماذ وہم پر چلتے، وان الظن، اور وہم کی باتیں جو ہے نا، لا یونی من الحق شیئا، وہ جو ہے نا کچھ فائدہ نہیں دیتی حق سے۔ لا یونی، یہ جو منکرین حدیث ہے نا، وہ کہتے ہیں، دیکھو آپ لوگ کہتے ہو حدیث ظنی ہے، ظنی، میں نے پہلے بھی شاید کہا کہ تو سارے حدیث ظنی نہیں ہے، بعض حدیث تو متواتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظنی ہے، لا یونی من الحق، فیما ہوا مطلوب فی العلم، یہ ظنی حدیث جو ہے نا، ظن یہ عقیدے اور نظریے کا فائدہ نہیں دیتا، باقی عمل تو اس سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، فَأَعْرِضْ، تم اعراض کرو، عَمَّن تَوَلَّىٰ، اس سے جو منہ پھیرے توحید سے، عن ذکرنا، وَلَمْ يُرِدْ، اور ارادہ نہ رکھے، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر دنیا کی زندگی کا، ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ، یہ مبلغ ہے ان کی علم کا، ان ربک، بے شک تمہارا رب، وہ عالم، جانتا ہے، بمن ضل، اس کو جو گمراہ ہوتا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ولم یرد، وہ ارادہ نہیں رکھتا، الا الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی کا، ذالک مبلغہم، یہ انتہا ہے ان کے علم کا، بس ان کا علم کا بس محوری بس دنیا ہے۔ ان ربک، بے شک رب جو ہے تمہارا، وہ عالم، وہ جانتا ہے، بمن ضل، ان کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راستے سے، وہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بمن اہتدی، جو ہدایت پر، وللہ، اللہ کے لیے، ملک السماوات، راج آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، لیجزی الذین، لام عاقبت کے لیے، تاکہ بدلہ دے دے ان کو، اساؤ، لیجزی، اب یہ لیجزی لام کا متعلق، یہ کس کے متعلق؟ تو لیضل، اللہ گمراہ کرتا ہے ان کو تاکہ بدلہ دے دے، اور جو ہے نا، یا لیجزی، اے یہدی، اللہ ہدایت کرتا ہے، لیجزی الذین اساؤ بما عاملوا، ویجزی الذین، اور اللہ بدلہ دے دے ان کو، احسنوا بالحسنى، اور اللہ نیکی کرنے والے کو وہ بدلہ دے دے، الذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ، ایک کبائر الاسم، والفواحش، اور فحش بات، الا اللمم، مگر نہ صغیرہ گناہ، ان ربک، بے شک تمہارا رب، واسع المغفرہ، بڑی وسیع بخشش والا ہے، وہ عالم، وہ خوب جانتا ہے، اذ، اس کو، انشاکم، جبکہ تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم تھے، اجنہ، تم بچے تھے، فی بطون امہاتکم،
اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے. فلا تزکوا انفسکم، پس تم اپنی پاکی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ اللہ تعالی وہ جانتا ہے اس کو جو کیا کرتا ہے، جو تقوی کرتا ہے. افرأیت، بلا تم نے دیکھا اس شخص کو، الذی وہ تولا جو اعراض کرتا ہے، عن التزکیہ والایمان. یہ کون ہے؟ تفاسیر میں مختلف نام ملیں گے. عاص بن وائل بھی آتا ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے. وہ آتا قلیلا، اور تھوڑا سا دیا. وہ اگدا، اور سخت دل ہو گیا، اور منع کیا اور بخیل ہوا. عند علم الغیب، کیا ہے اس کے پاس غیب کا علم؟ فهو یرا، پس وہ دیکھ رہا ہے. ام لم ینبأ، یا اس کو خبر نہیں دی گی، بما اس چیز پر، فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. وہ ابراہیم الذی، اور ابراہیم وہ، وفا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. اللہ تزر وازرۃ، کہ یہ کہ کوئی نہیں، کوئی بازرۃن بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا، وزر اخرى دوسرے آدمی کا بوجھ. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسان، اور نہیں ہے انسان کے لیے، الا مگر وہ، ما سعی جو اس نے کوشش کی ہو، جو کرتا ہے وہی ملتا ہے. اب دیکھو بعض حضرات نے اس آیات سے ایک کہا کہ دیکھو ان لیس للانسان، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر الا ما سعی، کہ جو خود عمل کرے. تو اس سے کہا کہ دوسروں کے اعمال کا فائدہ، ایک آدمی نیک اعمال کرے اس کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا. اس آیات سے وہ استدلال پکڑتے، حالانکہ یہ ہمارا دلیل ہے. دیکھو ام للانسان الا ما سعی، مثلا ایک آدمی ہے، اس نے شادی کی، اس کا بچہ پیدا ہوا، اب والد مرا ہوا ہے، یا زندہ بھی اولاد نیک اعمال کرتے تو والدین کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ پہنچتا. تو یہ مسعی جو ہے نا، یہ جو اولاد پیدا ہوا تو یہ اس کی سعی ہے، اب اس کے اعمال کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے. فقہا کا اس میں اختلاف ہے. چاروں ائمہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ مالی عبادت بندہ کرے نا، مالی عبادت، صدقہ کرے، پیسے دے، یہ بالاتفاق پہنچتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. البتہ یہ جو ہے نا، یہ بدنی اعمال، اس کا ثواب پہنچتا یا نہیں پہنچتا؟ تو دو حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ نہیں پہنچتے. اور اس آیات کا مفسرین نے وہ جواب کیا ہے. ایک تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث لائے کہ اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا فلیجعل عن ابویہ فیکون لہما اجر ولا ينقص عن اجری شیء.
معتزلہ کہتے ہیں کہ عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ آیات انہوں نے پیش کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات منسوخ الحکم ہے بقولی تعالی والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم الحقنا بہم، یہ بھی گزرا۔ دوسری بات کہ یہ جو ان لیس للانسان الا ما سعى، یہ فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، یہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ امت ہے فلہم سعیہم وما سعی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ المراد بالانسان الانسان الکافر فلہ ما سعی فقط، بس۔ چوتھا جواب یہ کہ لیس للانسان ما الا ما سعی، کہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کو صرف اس کا عمل فائدہ دے، لیکن فضل، اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک آدمی کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ، بے شک اس کی سعی جو ہے، سوف یرا، سوف ان قریب، وہ جل، یرا دیکھی جائے گی، ثم یجزا، پھر بدلہ دے گا اس کو، الجزاء الاوفا، وہ کامل بدلہ۔ وَأَنَّ، بے شک، الی ربک، آپ کے رب کی طرف، المنتہا، واپس لوٹنا ہے۔ وَأَنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ، وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، یہ اللہ تعالیٰ انساتا ہے، وَأَبْكَى، وہی اللہ تعالیٰ رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، یہ اللہ تعالیٰ، ہوا اماتا، وہی مارتا ہے، وَأَحْيَا، وہی زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہی جو ہے نا اس نے پیدا کیا ہے زوجین کو، ذکر نر، والانثى مادہ کو، من نطفت، نطفات سے، اذا تمنا، جب اس کو کیا جائے، کیا ہے، اس کو ٹپکائی جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ، بے شک اس پر، النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور دوسرے بار وہ زندہ کر کے اٹھانا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی غنی اور سرمایہ دار کرتا ہے۔ انَّهُ وَأَغْنَى، غنی کرتا ہے، وَأَقْنَى، سرمایہ دار کرتا ہے۔ اغنا کا معنی بعض نے جو ہے نا وہ خوار بھی کیا ہے کہ وہ خوار کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ، بے شک وہ اللہ تعالی، هو رب الشعراء، وہی شعراء کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور اسی نے ہلاک کیا، عادن الاولی، عادی اولا کو، وَثَمُودَ، اور سمود کو۔ فَمَا أَبْقَى، پس باقی نہیں ہے اس میں کوئی، وَقَوْمَ نوح، اور ہلاک کیا قوم نوح علیہ السلام کا، من قبل، اس سے پہلے، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، ہم اظلم، کہ وہ ظالم تھے، وہ ادعو، سرکش تھے، والمؤتفقۃ اہوا، اور وہ الٹی بستیا، اہوا، اس کو گرا دیا، اسقط بعد رفعہ الی السماء، فعشاها ما عشا، پھر چا گئی ان پر جو چاہتی تھی اس پہ، فعشا، پر ڈام پا اس کو، ماں اس چیز نے، عشا کے ڈام پا ان کو پتھروں نے۔ فبأي آلاء ربكما، فبأي آلاء، پس کون کون سی نعمت تمہارے رب کے تتمارا، تم اس میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانا ہے، من نذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے، عزبت العازفہ، آنے والی قریب آ پہنچی،
لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ کاشف ہٹانے والا. افمن هذا الحدیث افمن هذا الحدیث کیا آپ اس حدیث سے تعجبون تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور تم نہیں روتے، وانتم سامدون اور تم کھیل رہے ہو، وانتم سامدون اور تم جو ہے نا وہ غفلت کر رہے ہو. وانتم سامدون اور تم جو ہے نا وہ موردون اعراض کرتے ہو. فاسجدوا للہ اللہ کے لیے سجدے کرو، وعبدوا اللہ کے لیے عبادت کرو. سورہ قمر مکی سورت ہے، نازل ہوئی سورہ طارق کے بعد. حالت نزول میں یہ 37 نمبر سورت ہے. ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں فرمایا آزفت الآزفہ، قریب آ گئی اور قریب آنے والی قیامت کا دن. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اقتربت الساعہ، اقتربت الساعہ، اب قیامت قریب آ گئی. دوسرے ماقبل میں تخویفی دنیاوی اجمالاً تھی، اب یہاں پر تخویفی دنیاوی تفصیلاً ہے. اس صورت کا موضوع رفع استبعاد قیامت ہے. کہ قیامت نظام عالم کی برہمی کا نام ہے. نظام عالم میں سے ایک بڑے رکن کی شکست اس امر پر دال ہے کہ بقیہ ارکان میں بھی یوں ہی اختلال واقع ہو سکتی ہے. سورہ قمر کا خلاصہ ابتدا اور آخر میں شکوے اور زجرے، دوسرا تسلیات، تیسرا تخویف اخروی، چوتھا بشارت، پانچواں درمیان میں تخویف دنیاوی کے 5 نمونے. اقتربت الساعة، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذي جعل شق القمر دلیلا على الرسال والساعة، کہ جس نے شق قمر کو دلیل بنایا رسالت پر، قیامت پر. الرحمن علی المؤمنین بالتوفیق والتوحید،
الرحیم ببیان الانبیاء لامم سابقہ، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند جو ہے نا وہ پڑ گیا، وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھے کوئی معجزہ آیتن، یعرضو، تو وہ اعراض کریں گے اس سے، وَيَقُولُ، وہ کہیں گے سحر مستمر، یہ سحر ہے جانے والا۔ ایک معنی مستمر کا معنی ہے مرور سے جانے والا، مستمر استمرار سے بھی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہے۔ لگاتار ہے۔ مستمر کا معنی مضبوط بھی ہے، قوی بھی ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کیا، وَاتَّبَعُوا، تابعداری کی، اہواءہم، اپنے خواہشوں کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر بات کی جو ایک وقت مقرر ہے اس کے انکار کیا، ایک قیامت کا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، تحقیق سے آیا تھا ان کے پاس، من الانباء، اخبار، ما فی، وہ جو اس میں، مزدجر، ان کے لیے زجر تھا، اے زجر کامل والنہی عن الکفر، حکمت بالغہ، پوری دانائی، پوری عقل کی بات تھی۔ فما تغنی النذر، پھر فائدہ نہیں پہنچایا ان کو ڈرانے والوں نے۔ فتول عنہم، پس تو ان سے منہ موڑ لے، یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، پکارے گا ایک ناپسند چیز کو، خش عن، اس حال میں کہ آنکھ کے نیچے کیے ہوں گے، ابصار، ان کی نظریں، یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ، جراد منتشر، وہ ٹڈیا ہے پھیل پڑی ہوئی، مہطعین الی الداعی، وہ بھاگیں گے، تیزی سے جائیں گے، الی الداعی، بلانے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، کہیں گے کافر لوگ، ھذا یوم عسر، یہ تو بڑی سخت دن ہے، صعب ہے علی الکافرین۔ اب دلیل نقلی، کذبت، تکذیب کیا تھا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، فکذبوا، انہوں نے تکذیب کی، عبدنا، ہمارے بندے کی، وقالوا، انہوں نے کہا مجنون ہے، وازدجر، مجنون ہے اور اسے جھڑک دیا گیا ہے۔ فدعا ربہ، پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، کہ میں مغلوب، فانتصر، آپ میری مدد کر۔ فدعا رب، ففتحنا علیہم، ہم نے کھول دیا ان پر، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، بماء منہمر، ایسے پانی کے ساتھ، منہمر، جو مسلادار پانی تھا، یعنی زیادہ پانی۔ وفجرنا الارض، اور ہم نے جاری کیا زمین سے، عیونا، چشمے، فالتقى الماء، تو چڑھ گیا پانی،
علی امر اس مقدار پر قد قدر جو مقرر کیا گیا تھا، وحملناہ اور ہم نے بٹھا دیا اس کو علی ذات الواح، الواح تختی و دسر اور کیل، وہ کیل اور تختوں والا یعنی کشتی مراد ہے، تجری کے وہ چلتی تھی بِأَعْيُنِنَا ہماری عنایت سے، جزاءً جود و جزاءً یہ بدلہ دیا گیا، لمن ان کو، لمن اس کا وجہ سے، لمن کان کفرا جس کا انکار کیا گیا تھا، یہ بدلہ تھا اس کا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اور تحقیق سے ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو، یہ ہا ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ تو یہ الواح اور دسر جو سفینہ ہے اس کی طرف بھی ہے، اور یہ ترکناہا ہم نے چھوڑ دیا اس الفعلت اس فعل کو، آیت النشانی فعل میں متکر ہے کوئی کہ نصیحت حاصل کرے، پکے پکانا کس طرح تغذابی غذاب میرا و نذر اور ڈرانا میرا، لقد یسرنا القرآن تحقیق سے ہم نے آسان کو للذکر نصیحت کے لیے، فعل میں مدکر ہے کوئی کہ سمجھے اس کو، اے متعظ، کذبت تکذیب کیا عاد ان کو میں عاد نے، فکیف کانا کس طرح تھا میرا عذابی و نذر ڈرانا، انا ارسلنا ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر ریحا سرسرا، وہ ہوا تیز، وہ منحوس دنوں میں جو ان کے لیے منحوس تھے، مستمر وہ دائم تھی ان پر، تنزع تنزع جو نکال رہی تھی، پینگ رہی تھی لوگوں کو، اے من اماکن ان کے جگہوں سے، کانم گویا وہ نخل وہ کجور منقعر، اے منقطع کٹے ہوئے، آگے آئے گا نخل خاویہ مؤنث صفت آیا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا یہ منقعر یہ مذکر آیا ہے، تو نخل مذکر ہے مؤنث ہے، یہ تو مؤنث ہے، تو منقعر کیوں اس طرح آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ نخل منقعرتن ہے، یہاں تا موجود ہے لیکن اس کو حذف کیا گیا للفواصل، چونکہ وہ نذر مستمر مدکر، تو اسی وجہ سے منقعر آ گیا، فکیف کان کہ کرس طرح تھا غضب میرا و نذر اور ڈرانا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن اور تحقیق سے ہم نے آسان کیا تھا قرآن مجید کو، للذکر نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، فعل میں مدکر کوئی ہے کہ اس کو سمجھے، کذبت تکذیب کیا سمود نے بالنذر جھٹلانے والوں پر، فقالو انہوں نے کہا ابشرن کیا ایک انسان منا ہم میں سے، واحدن جو ایک نتبع ہم کی تابعداری کرے، انا بے شک ہم اذن اسی وقت لفی ضلال ہم گمراہی میں ہوں گے، وسعر اور دیوانگی میں ہوں گے، اول کی ذکر کیا دیا جاتا ہے ان کو ذکر نصیحت، من بیننا آیا دیا گیا ان کو، ان اذن لفی ضلال ہم گمراہی میں ہوں گے، سعر اگر جمع سعیر کا ہو تو معنی آگ ہے، اور سعر کا معنی جنون بھی ہے، اول کی ذکر دیا جاتا ہے ان کو ذکر، وہی من بیننا ہم میں ہمارے درمیان میں، وہ کذاب وہ کہتے ہیں العیاذ باللہ یہ حضور کذاب ہے، اشر یہ شیخی خور ہے، یہ شر والا ہے، متکبر ہے، سیعلمون ان قریب جان لیں گے وہ لوگ، غدن کل، من الکذاب الاشر کہ کون جو ہے نا وہ تکبر کرنے والا اور کذاب ہے، انا بے شک ہم مرسل الناقہ ہم بھیجنے والے ہیں، الناقۃ اس اونٹنی کو، فتنتن امتحان، لم ان کے لیے، فرتقب آپ ڈراؤ ان کو، واستبر اور آپ صبر کرے، ونبم آپ خبر دے دے ان کو، ان الماء کہ بے شک پانی، قسمت یہ بانٹا گیا ہے، بینم ان کے درمیان میں، کل شربن ہر باری کے لیے، مختصر حاضر کیا جائے گا، ہر باری کے لیے مختصر وہ پانی والا حاضر کیا جائے گا، فنادوا تو انہوں نے آواز دیا، صاحبہم اپنے رفیق کو، فتعاتا تو اس نے ہاتھ بڑھایا، تلوار بڑھایا، فعقرا
تو اس کو زخمی کیا، اس کے کونچے کاٹ ڈالے. تو اللہ فرماتے اب دیکھو فکیف کان، کس طرح تھا غضابی، میرا غضب، ونذر اور ڈرانا. انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان کے اوپر، صیحۃ واحدہ، ایک زوردار چیخ. فکانوا کحشیم المختضر، پر پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا. سمجھو اس کو تھوڑا، یہ مشکل ہے. فکانوا، وہ ہو گئے، کحشیم، حشیم چورے کو کہتے ہیں، چورا سمجھتے ہو؟ اچھا پہلے میں ایسے سمجھاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کھیتوں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک کھیت بنا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف انہوں نے ایک باڑ لگایا ہے، کانٹوں کا باڑ لگایا ہے، وہ جو ہے نا لکڑی کا باڑ لگایا ہے. اب اس طرح ہے کہ یہ باڑ جو ہے نا، اس کے نیچے میں آپ دیکھو گے تو باریک باریک سے وہ چورا سا، وہ خلپل جو ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حشیم، یہ چورا ہے. اب سمجھے یا بھی نہیں سمجھے؟ اب مختضر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مختضر جو ہے نا یہ باڑ لگانے والے کو کہتے. تو کحشیم المختضر کا معنی تو ہے وہ باڑ لگانے والے کا چورا، حالانکہ چورا باڑ لگانے والا کا نہیں ہوتا، چورا باڑ کا ہوتا ہے. تو یہاں مضاف معذوف ہے، کحشیم حزیرت المختضر، حزیرہ یہ کہتے باڑ کو. تو یہ اس طرح ہے کہ کحشیم چورا، حزیرت المختضر باڑ لگانے والے کی باڑ کا. اب سمجھ میں آیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کے قرآن مجید کو، لِلذِّکْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ ہے کوئی کہ نصیحت حاصل کرے. کذبت تکذیب کیا قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، بالنذر ڈرانے والوں سے. انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا ہے، علیہم ان کے اوپر، حاسباً وہ بارش پتھروں کا، الا آل لوط مگر نہ لوط علیہ السلام کی آل کو، نجینا ہم نے نجات دی ان کو، بسحر صبح کے وقت، نعمتن یہ نعمت دی، من عندنا ہماری طرف سے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلا دیتے، من شکر جو کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ تحقیق سے ہم نے ڈرایا ان کو، بطشتنا اپنے پکڑ سے، فَتَمَارَوْا تو انہوں نے شک کیا، فَتَمَارَوْا تو انہوں نے شک کیا، بالنذر وہ ڈرانے والوں میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ اور تحقیق سے انہوں نے طلب کیا تھا، عن ضیفی ان کے مہمانوں کا، فتمسنا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، فذوقوا تو کہا کہ چکو میرا غضب، و نذر اور میرا ڈرانا. کذبوا فذوقوا عذابی و نذر. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ اور بے شک صبح کی ان پر، بکرتن عذابن ایک غضب، مستقر جو نہ ٹلنے والی تھی. اللہ نے فرمایا فذوقوا چکو غضابی میرا غضب، و نذر اور ڈرانا. لقد یسرنا القرآن ہم نے آسان کے قرآن مجید کو، للذکر نصیحت کے لیے، فہل من مدکر ہے کوئی کہ نصیحت حاصل کرے. وَلَقَدْ جَاءَ تاکید سے آیا تھا آل فرعون کے پاس، النذر اور ڈرانے والے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. کذبوا انہوں نے تکذیب کیا، بآیاتنا ہمارے آیتوں، کلھا سب پر. فأخذناہم ہم نے پکڑا ان کو، اخذ عزیز مقتدر وہ پکڑنا، اس ذات کا پکڑنا جو عزیز غالب ہے، مقتدر وہ قدرت والا ہے. اکفارکم کیا تمہارے کفار خیرن بہتر ہے، ام اولئکم یا وہ لوگ، ام لکم یا ہے تمہارے لیے، براءتن برات بچنا، نجات، فی الزبر پچھلے کتابوں میں،
ام یقولون، بلکہ وہ کہتے نحن جمیع منتصر، وہ کہتے ہم سب ایک زبردست جماعت ہے، منتظر ہم حاضر ہوں گے، ہم سب ایک زبردست جماعت ہم موجود ہوں گے۔ سیہزم الجمع، عن قریب شکست دی جائے گی اس جماعت کو، ویولون الدبر، وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے، والساعۃ، اور قیامت، ادہا، یہ بہت دہشت ناک ہے، وامر، اور بہت تلخ ہے، ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی ضلال، وہ جنون میں ہے، وہ گمراہی میں ہے، فی ضلال، وہ گمراہی میں ہے، وسعر، اور بے عقلی میں ہے، وسعر، اور آگ میں ہے، یوم اس دن یسحبون فی النار، کہ ان کو جلایا جائے گا، فی النار، آگ میں، علی وجوہم، کسیٹے گئے، یسحبون فی النار علی وجوہم، ان کو یسحبون، ان کو گھسیٹیں گے، کھینچیں گے، فی النار علی وجوہم، ان کے چہروں پر، ان کے منہ کے بل۔ اللہ فرمائیں گے یقال لهم، کہا جائے گا، ذوقوا، ان کو کہا جائے گا، چھکو، مس سکر، جہنم کی گرمی، آگ کی گرمی، انا، بے شک، کل شیء، ہر چیز، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، بے قدر، اندازے سے، وما امرنا، نہیں ہمارا کام، الا واحدۃ، مگر ایک ہی بات، کلمح بالبصر، جیسے فلک کا جھپکنا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور تاکید سے ہم نے ہلاک کیا، اشیاءکم، ہم نے ہلاک کیا تمہارے جیسے اور کو، فَحَلْ مِن، کیا ہے کوئی، من مدکر، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَعَلُوهُ، جو وہ کرتے ہیں، فِي الزُّبُرِ، اے مکتوب فِي الزُّبُرِ، وہ لکھا ہوا ہے کس میں، کتابوں میں، وَكُلُّ صَغِيرٍ، ہر چھوٹا، وَكَبِيرٍ، اور بڑا کام، مستتر، وہ لکھا ہوا ہے، ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، فی جنات، باغوں میں ہے، ونہر، اور نہروں میں ہے، فی مقعد صدق، عزت کے مقام میں ہے، عند ملیک مقتدر، قادر مطلق بادشاہ کے پاس، مقتدر، وہ حاضر ہوں گے۔ چلو بھائی۔